السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اسپوکن انگلش کے بارے میں بتائیں گے۔ ہماری اسپوکن انگلش کی کلاسز شروع ہو رہی ہیں 15 سپٹمبر۔ سب سے پہلے آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دا ڈفرینس بٹوین اسپوکن انگلش اینڈ بیسک انگلش۔ اب اسپوکن بیسک انگلش میں کیا ہوتا ہے کہ وی ٹیل یو اباؤٹ ٹینسز، وربز، ایڈجیکٹیوز، ایڈوربس، اس طرح سے، کیونکہ آپ کو ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بٹ جو اکیڈمیز ہیں دے آلویز پٹ وہ جو بیسک انگلش کے اسٹوڈنٹس ہیں اور اسپوکن انگلش کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک ہی بیچ میں ڈال دیتے ہیں، ایک ہی کلاس میں۔ لیکن ہم آپ کو بیسک انگلش اور اسپوکن انگلش کا علیحدہ علیحدہ سے کروائیں گے۔ جیسے اب آپ کو ان کا فرق بتاتے ہیں کہ بیسک انگلش میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ٹینسز ہوتے ہیں، بیسک گرامر ہوتی ہے، اور اگر یہ نہیں آتی تو پھر آپ اسپوکن پہ نہیں آ سکتے۔ یہ اسٹوڈنٹس کو وین دے کال اس تو اسی وقت وی کلیئر ٹو دیم کہ آپ کے جو بیسک ہے وہ آپ کی ٹھیک ہے، بیسک گرامر ٹھیک ہے، آپ کی بیسک ٹینسز ٹھیک ہے، گرامر ٹھیک ہے، تو آپ وہ کریں گے، اسپوکن انگلش کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جو بھی اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ کہتے یہی ہیں کہ ہم نے اسپوکن انگلش کرنی ہے، لیکن اسپوکن تو وہی کر سکتے ہیں جن کے یہ سب چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، ان کو اچھی طرح مطلب فنگر ٹپس پہ یہ چیزیں آتی ہیں، اس کے بعد وہ اسپوکن میں آتے ہیں، کیونکہ اسپوکن میں ہم ان کو یہ نہیں پڑھا رہے ہوتے۔ اب یہ ہے کہ اسپوکن انگلش کے ایڈمیشنز جو ہیں وہ چلتے رہیں گے، وہ آفٹر ایوری ویک، ہر ہفتے ہم ایڈمیشن لیتے ہیں منڈے کو، اور وہ جو بیسک انگلش ہے اس کے آفٹر 2 ویکس، کیونکہ اسپوکن انگلش میں زیادہ ٹاپکس ہوتے ہیں تو وہ بار بار ہم ریپیٹ نہیں کرتے، تو ڈفرینٹ ٹاپکس ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نیا اسٹوڈنٹ آئے تو اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس۔ اچھا، ایسی کا رول ہوتا ہے کہ ایسی مین اسپوکن انگلش کا رول ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح انگلش بولنی آنی چاہیے۔ نہ ہم آپ کو ڈو ڈز کا فرق نہیں بتاتے، ہم آپ کو ہیو ہیز کا نہیں بتاتے۔ اس طرح یہ ڈفرینٹ کلاسز ہوں گی جن میں جو بیسک کے اسٹوڈنٹس ہوں گے بیسک انگلش کے، وہ علیحدہ کلاس میں ہوں گے، اور اسپوکن میں صرف وہ بول رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہم اس آپ کو میں یہ ہے کہ جو بیسک انگلش کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ دے آر ویسٹنگ ٹائم آف، وہ جو اسپوکن انگلش کے اسٹوڈنٹس کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو تو بیسک ہی نہیں پتہ ہوتا، وہ اسی چیز پہ رہ جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں پہ ڈو لگانا ہے یا ڈز لگانا ہے یا ہیو یا ہیز، تو اس طرح سے وی آلویز ٹیک ڈفرینٹ کلاسز۔ اب ہم آپ کو اسپوکن انگلش میں بتائیں گے کہ ہم آپ کو کیا کیا ایکٹیویٹی کروائیں گے۔ تو نمبر ون پہ آتی ہے ورک شیٹ۔ ہفتے ہم آپ کو ڈفرینٹ ورک شیٹس کرواتے ہیں جس میں 8 پارٹس آف اسپیچ کو صحیح کروانا ہوتا ہے، جیسے 8 پارٹس آف اسپیچ جس میں کنجنکشنز، ایڈوربس، ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں، تو وہ ہم ہر ہفتے آپ کو ڈفرینٹ ورک شیٹس کروائیں گے۔ نمبر 2 میں ہر اسٹوڈنٹ کو 1000 ٹاپکس دیے جائیں گے، 1000 ٹاپکس، جس میں وہ کیا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں امپرومپٹو۔ اس کو امپرومپٹو اس لیے بولتے ہیں کہ اس میں آپ کو ٹائم نہیں دیا جاتا، اس میں آپ کو 15 سیکنڈس ٹو پریپیئر اینڈ 30 سیکنڈس ٹو اسپیک۔ اس ٹائم میں ٹیچر آپ کی مسٹیکس دوسرے پیپر پر لکھے گا اور کریکٹ کرے گا اور آپ کو بتائے گا۔ اس میں آپ کو بالکل پہ ٹائم نہیں دیا جاتا، اونلی 15 سیکنڈس ٹو پریپیئر۔ تو جو بھی آپ کے مائنڈ میں آتا ہے تو وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اس میں جب ایک کلاس چل رہی ہوتی ہے اور ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کلاس میں آپ کو ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، آپ کے ساتھ میں دوسرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کا کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتا ہے۔ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے اسی ٹاپک کو لے کے لوگ ڈفرینٹ اس سے بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، تو دوسرے اسٹوڈنٹ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے۔ نمبر 3 ہے آپ کا سملر ورڈز ایکسرسائز۔ اس میں آپ کو ہر روز ایک پیج دیا جائے گا جس میں 90 ورڈز ہوں گے۔ مثلاً فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے ٹاسک،
ٹاسک کا سملر ورڈ کیا ہے؟ تو ٹاسک کا سملر ورڈ ہے اسائنمنٹ. اب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جب آتے ہیں تو دے آلویز سے دیٹ وی نو ہاؤ ٹو اسپیک انگلش بٹ وی ہیو نو کانفیڈینس. ہم کانفیڈینس نہیں ہے, ہم بھول جاتے ہیں ورڈس دے ڈونٹ کم ان آر مائنڈ کوئکلی. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ورڈس ڈونٹ کم ان یور مائنڈ کوئکلی؟ بیکاز آپ کے پاس اس کا ایک دوسرا سملر ورڈ نہیں ہوتا. جب آپ ایک ورڈ بھولتے ہیں تو اس کا دوسرا ورڈ آپ کے مائنڈ میں اسی وقت آنا چاہیے. تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا مائنڈ اسی وقت دوسرے ورڈ کو آپ کے مائنڈ میں لے کر آتا ہے, آپ کے دماغ میں لے کر آتا ہے کہ اگر ایک ورڈ نہیں آپ کے ذہن میں آ رہا تو یہ دوسرا ورڈ ہے, سملر ورڈ ہے جس کو آپ بول سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ ہیزیٹیشن نہیں رہے گی, آپ کانفیڈنٹ ہوں گے. یہ ہے کہ ایک ورڈ نہیں ہوتا بلکہ ایک سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. 10 سم ٹائمز 10 ہوتے ہیں, 5 ہوتے ہیں, 4 ہوتے ہیں ایک طرح کے ورڈس. تو ایک نہیں آ رہا ذہن میں, تو جب آپ کو سملر ورڈس کی آپ پریکٹس then you will be able to speak well. Means if one word is not coming to your mind, the other word, otherwise not other word, another word, means there would be no stop. نمبر 4 میں آپ کو ایک پریزنٹیشن ٹاپک دیا جائے گا. اس میں اسٹوڈنٹ نے بولنا ہوتا ہے. ہی ہیز ٹو اسپیک. فرسٹ وہ پریزنٹیشن دے گا, اس کے بعد فالو اپ کوسچنس پوچھے جائیں گے اسی ٹاپک کے بارے میں. ٹیچر آپ سے پوچھے گا اور اسٹوڈنٹس بھی دے کین آلسو آسک فالو اپ کوسچنس اسی سیم ٹاپک کا. تو اس میں یہ ہوگا کہ اس میں بھی آپ کا کانفیڈنس بوسٹ ہوگا. وہ اس لیے کہ جب آپ مطلب if one student is speaking, تو during that time others are listening to him or her. تو اس کے بعد because they have to put on questions, تو اس میں جب وہ کویشچن کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کو مطلب انگلش میں ہی بولنا ہے. آفٹر دیٹ the person who was speaking, who was giving speech or he was speaking, تو اس کو بھی he has also to answer those questions. تو اس میں because there is a group, تو they are learning from a group, also from teacher, but from with their class fellows also. نمبر 5 ہے آپ کا ریڈنگ الاؤڈ. ریڈنگ الاؤڈ میں یہ ہوتا ہے کہ پوری کلاس کو ایک آرٹیکل دیا جاتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ ایک پیراگراف پڑھے گا, دوسرا اسی آرٹیکل کا دوسرا پیراگراف پڑھے گا. تو اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ لوگ پیراگراف پڑھ رہے ہوں گے تو ٹیچر آپ کا ایکسنٹ صحیح کرے گا. آپ کی ریڈنگ کا کوئی ورڈ آپ کو نہیں پڑھنا آ رہا تو وہ آپ کا صحیح کرے گا. جب آپ ایک گھنٹہ ویسے بھی آپ کو ہوم ورک بھی دیا جائے گا کہ آپ 1 گھنٹہ ریڈنگ کریں. آپ کو ایک ٹاپک دیا جائے گا. جب آپ 1 گھنٹہ ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی ٹانگ اور آپ کے جاز کو وارم اپ ایکسرسائز ملتی ہے. مطلب ہم جب اردو بولتے ہیں تو ہم ڈفرینٹ طریقے سے بولتے ہیں, بٹ جب ہم انگلش بولتے ہیں تو اس کا ایکسینٹ, ہماری ٹانگ, ہمارے جاز ڈفرینٹ طریقے سے موو کرتے ہیں. تو وہ ایک وارم اپ ایکسرسائز ہوتی ہے. تو جب آپ وہ کریں گے تو اس سے آپ کی ریڈنگ جو ہے بہت اچھی ہو جائے گی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ پریکٹس نہیں ہوتی, ریڈنگ از مسٹ. یو شوڈ ڈو. اف یو آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ ان کلاس میں آپ کتنی کر لیں گے؟ 1-1.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, سم ٹائمز 2 hours. تو یو شوڈ ڈو ایٹ ہوم. یو شوڈ ڈو اے لاٹ آف ریڈنگ ایٹ ہوم, اور اونچی آواز میں لاؤڈلی. اینڈ اٹ از گڈ اف یو آر اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف mirror اینڈ یو آر ڈوئنگ ریڈنگ سے ہی آپ کے پھر وہ مینس آپ کی بار میں ایکسرسائز ہو رہی ہے تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی بولنے میں بھی. نمبر 6 پہ آتا ہے انفارمیشن شیٹس. ہم آپ کو انفارمیشن شیٹس دیں گے جس میں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ہوگا, اسپورٹس, کلائمیٹ, کلچر, موویز, ڈرامہ, جو بھی دنیا میں ہیں ٹاپکس وہ آپ کو دیے جائیں گے. اس میں پہلے آپ کو ورڈز بتائے جائیں گے کہ اس کے لیے, جیسے کلائمیٹ کے لیے, گرمیوں کے سمر کے لیے کون سے ورڈز یوز ہوتے ہیں, رین کے لیے کیا ہوتا ہے, گرمیوں کے لیے مطلب ونٹر, سمر, اسپرنگ, آٹم, اس کے لیے کیا کیا ورڈز یوز ہوتے ہیں, آپ کیسے اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں, اور اس کلائمیٹ کو آپ کیسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اس کی شیٹ ہوتی ہے جس میں آپ نے ڈفرینٹ کویسچنس کے آنسرس دینے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ہماری اسپوکن انگلش کی کلاسز ہوں گی. تو آئی تھنک سو ایوری تھنگ از کلیئر ناؤ.
if there are some questions, you can ask us Okay, anytime. thank you. Okay, Allah Hafiz.